معزز واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے۔ اس ماہ مبارک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور انتقال بھی ہوئی، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نو انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا عظیم پیغام قرآن مقدس، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول فرمایا ہے، یعنی اس کا آغاز اسی ماہ مبارک میں ہوا۔ رمضان المبارک میں بھی قرآن مقدس کے نزول کا قرآن مقدس کی ہی آیات سے معلوم ہوتا ہے، لیکن جو وحی کا سلسلہ ہے، سچے خوابوں کے ذریعے سے وحی کا آغاز ہوتا ہے، وہ اسی ماہ مبارک سے ہوا۔ گویا کہ اصل وحی جس کی آغاز اور بنیاد خواب کے ذریعے سے ہوئی، اس کا بھی تعلق اسی ماہ مبارک سے ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی مکۃ المکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف، وہ بھی اس ماہ مبارک میں ہوئی۔ اس اعتبار سے یہ مہینہ بہت زیادہ سعادتوں، بہت زیادہ خیر کو اپنے اندر لیے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک اتھارٹی اور اللہ کے نمائندے اور اللہ کے قانون اور نظام کو قائم کرنے والے ذمہ دار، آخری دور کی سب سے بڑی شخصیت۔ ہم جو مسلمان اپنے اسلام کا اقرار و اظہار کرتے ہیں، جس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی معبودیت، اس کی یکتائی کا اعلان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کی واحد نمائندہ شخصیت اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ اللہ کی اتھارٹی ہیں۔ یہ ساری کائنات اللہ کی مملکت ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، تمام حکمرانوں، دنیا کے تمام بادشاہوں کا بھی وہ بادشاہ ہے۔ اس نے دنیا میں اپنا قانون اور آئین نافذ کرنے کے لیے، انسانوں کو اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرما کر دنیا میں ان کو مبعوث کیا کہ وہ دنیا میں اللہ کے آئین کا نفاذ کرے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ محض رسمی طور پر نہیں، بلکہ دنیا میں حضور کی اتھارٹی کو ماننا اور اس بات کو تسلیم کرنا کہ اللہ نے دنیا میں اپنا کسی کو نمائندہ بنا کر بھیجا ہے اس دور میں، یعنی آخری دور میں، تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے ادوار میں تشریف لاتے رہے، لیکن آخری دور میں اب آپ کے بعد کوئی بھی دنیا میں اللہ کی اتھارٹی کو قائم کرنے والا، اللہ کے دین اور آئین اور قوانین کو اس کے مطابق انسانوں کو تعلیم و تربیت دینے والا، ان کے لیے نظام بنانے والا حضور کے سوا کوئی نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے اس دین اور نظام کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کی۔ اپنی جماعت
جو آپ نے بڑی محنت اور کاوش سے تیار کی، صحابہ کی جماعت، اس کے ذریعے سے دنیا میں اللہ کے دین کو قائم کیا، اس کے مطابق نظام بنایا، اس کے مطابق انسانیت کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سکھلایا، محض استحبابی طور پر نہیں کہ کر لو تو ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو تب بھی ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، نہیں، اس کا ایک باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام بنایا۔ اس نظام کے تحت زندگی گزارنا ضروری ہے۔ جو لوگ اس نظام سے ٹکرائیں، اس کا مقابلہ کریں، اس نظام کو توڑنے کی، ناکام کرنے کی کوشش کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کے ساتھ، پھر حضور کی جماعت نے آپ کے بعد ایسی طاقت اور قوتوں کو توڑا ہے، راستے سے ہٹایا ہے۔ جو آیت مبارکہ میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے، یہ آیت مبارکہ غزوہ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جب آپ اپنی جماعت صحابہ کے ساتھ میدان میں ہیں، دشمن مقابلے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر اسی جنگ میں کافی نقصان اٹھانا پڑا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ خود حضور کے بارے میں یہ افواہ اور خبر پھیلا دی گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے۔ دشمن کا حملہ اس قدر زور سے ہوا ایک درے کی طرف سے کہ جس میں بے شمار صحابہ کو شہادت نوش کرنی پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے۔ اس حالت میں ابو سفیان جو کفار کے لشکر کا سربراہ تھا، اس نے احد پہاڑ پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اور کہا، اعلیٰ الحبل، آج حبل جو ہے اس کا نام بلند ہو گیا۔ لات، منات، عزا جن خداؤں کو ہم مانتے ہیں ان کی آج شان بلند ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، کہ اللہ ہی کی شان بلند و برتر ہے، خود تمہارے ہاتھوں کے تراشیدہ خداؤں کی کیا شان ہوگی۔ ابو بکر کا نام لے کر اس نے پکارا، حضور نے جنگی حکمت کے پیش نظر خاموشی اختیار کرنے کا حکم دیا کہ خاموش ہو جاؤ۔ پھر عمر کا نام لے کر پکارا، ان کی نظر میں یہی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے پھر جانشین ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا اور کہا کہ خدا کے دشمن، میں بھی موجود ہوں، نہ صرف میں موجود ہوں، ابو بکر بھی ہیں، اور نہ صرف ابو بکر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی موجود ہے۔ تم یہ مت سمجھو کہ اب جس ذات کے خلاف تم یہاں دنیا میں لڑنے اور اس کے نظام کو، اس کے دین کو ختم کرنے کے لیے آئے ہو تو وہ ختم ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ نے ان آیات مبارکہ کو نازل کر کے فرمایا، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان سے پہلے بھی دنیا میں اللہ کے رسول آتے رہے، قد خلت من قبلہ الرسل۔ اگر آپ دنیا سے پردہ فرما جائیں یا آپ شہید ہو جائیں تو انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا مسلمانوں تم حضور کے لائے ہوئے اس دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی اس تعلیم کو، اس آئین اور قانون اور نظام کو چھوڑ دو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، الٹے پلٹ جاؤ گے۔ کیونکہ اس موقع پر کچھ صحابہ پر مایوسی طاری ہو گئی تھی۔ جب حضور کے بارے میں شہادت کی خبر پھیلی تو بعض صحابہ نے جب اس کو سنا تو مایوس ہو گئے، ہتھیار انہوں نے ڈال دی، انہوں نے کہا اب زندہ رہنے کا ہی کیا موقع ہے جب آپ دنیا میں نہیں رہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، حضور دنیا میں اللہ کے نظام اور دین کو قائم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اب اس نظام اور دین کو قائم کرنا ہر اس شخص پر فرض ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس دین کو قبول کر لیا۔ حضور دنیا سے پردہ بھی فرما جائیں
تو یہ مت سمجھنا کہ اب حضور تو چلے گئے، اب تو ہمارے ذمہ کام نہیں رہا، نہیں، تم پر فرض ہے، تم پر لازم ہے اب اس دین کے اوپر قائم رہنا، اس کے مطابق عملی نظام قائم کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو یاد رکھو اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرو گے تم۔ اللہ کا کیا نقصان کرو گے؟ اپنا نقصان کرو گے۔ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تعلیمات کو، دین کو عملی طور پر اختیار کرنا، یہ ہر اس شخص کے اوپر فرض ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کو مانتا ہے، جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے۔ ویسے کوئی مانے یا نہ مانے، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی شہنشاہیت، اللہ کی مالکیت و خالقیت تو سب کے لیے ہے ہی۔ نہیں بھی کوئی مانتا تو تب بھی اس کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اس کا کون انکار کر سکتا ہے؟ دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک حکومت، اس کے اندر رہنے والے افراد پر لازم اور ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس حکومت کے قوانین کو، ریاستی تمام امور کو تسلیم کریں، ان کی فرما برداری کا حلف اٹھائیں۔ اور اگر کوئی ریاستی قوانین کو نہیں مانتا تو وہ باغی شمار ہوتا ہے، مجرم شمار ہوتا ہے، سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ اگر ایک ریاست کا فرد دوسری ریاست میں چلا جائے، اب جس ریاست میں وہ چلا جاتا ہے تو اس ریاست کے تحت اس پر یہ لازم ہوتا ہے، وہ ریاست اپنی حلف برداری لیتی ہے، حلف لیتی ہے کہ تم اب ہمارے قوانین کی پابندی کرو گے۔ اور اگر فرض کرو کہ جس ملک سے تم آئے ہو اس ملک کے قوانین یا معاملات ہمارے ملک کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے، تو تم پر لازم ہے کہ اس وقت تم ہمارے ریاستی قوانین کی پابندی کرو گے، اپنے اس ملک کو جس کو چھوڑ کر آئے ہو اس کی پابندی نہیں کرو گے، اس کے حق میں نہیں جاؤ گے، ہمارے خلاف نہیں جاؤ گے، بلکہ خلاف تمہیں ان کے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج پاکستان سے جو نوجوان، جو سیاسی لیڈر دوسرے ممالک میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں تو وہ اس بات کا حلف اٹھاتے ہیں۔ ویزا ملنا در حقیقت اس بات کا حلف ہوتا ہے کہ تم نے اب اس ملک کے قوانین کی پاسداری کرنی ہے، اپنے ملک کے کسی قانون کو یہاں رائج نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی تمہارے ملک کا قانون، کوئی ضابطہ، کوئی بات ہمارے ملک کے خلاف ہوگی تو تمہیں اپنے ملک کے خلاف جانا ہوگا، اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہوگے لیکن ہمارے ملک کے خلاف نہیں کھڑے ہوگے۔ تو ہر مملکت، ہر ریاست اپنی حکومتی گویا کہ رٹ، نظم و نسق قائم کرتی ہے۔ تو یہ دنیا اللہ نے بنائی ہے، اللہ اس کا مالک ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کیا نہیں چاہتا کہ تم میرے قوانین کی پابندی کرو، میرے آئین کو تسلیم کرو۔ دنیا اپنی ریاستی قوانین تو منوانے کے لیے مصر ہو کہ بھائی ہمارے ریاستی قوانین تسلیم کیے جائیں، نہیں کرو گے تو ہمارے ملک میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ اس کائنات میں اگر کوئی انسان رہنا چاہتا ہے تو پھر اسے اللہ کے قوانین کو تسلیم کرنا ہوگا، وگرنہ اس کائنات سے نکل جائے، اور اس کائنات سے تو کوئی نکل نہیں سکتا۔ لا تنفذون الا بسلطان فانفذوا، اگر تمہیں اللہ کی حاکمیت نہیں تسلیم تو اس کائنات سے نکل کے دکھلاؤ، آسمان و زمین کی اس حدود سے باہر جا کر دکھلاؤ۔ لیکن باہر جانے کے لیے بھی تو سلطان اور طاقت چاہیے، تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہے۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم اللہ کی کائنات کی حدود سے باہر کہاں جا سکتے ہو؟ ساری کائنات تو یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس کا مالک، خالق، اس کا بادشاہ تو اللہ ہے۔ جب اللہ اس کا بادشاہ ہے تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے آئین اور قوانین کی پاسداری ہو، ان پر عمل کیا جائے، اور وہ قوانین اللہ کے
پتہ چلتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت مبارکہ کے ذریعے سے۔ یعنی گویا اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں اللہ کے قوانین کی تشریح کرنے والے شخصیت وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لائی ہوئی اس دین اور تعلیم کو ان کے ذاتی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک ہر شعبے میں ان پر عمل کرنا، ان کو اختیار کرنا ہر انسان کے اوپر لازم ہے۔ آج افسوس تو یہ ہے کہ آج اللہ کے قوانین کو پس پش ڈال دیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ آج سرمایہ دارانہ ماحول ہر طرف ایسا غالب آ گیا کہ لوگ سرمایہ کی ہوس میں، لالچ میں اللہ کے قوانین کو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو پس پش ڈالے ہوئے ہیں، اور دنیا کی سرمایہ دارانہ نظام کے قوانین کی عمل درآمد اور ان پر عمل کرنا اپنے لیے لازمی اور ضروری بنائے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی ساری زندگی میں دیکھیں، آج ہماری زندگی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تعلیم یہ دی ہے کہ جو حضور تعلیم لے کر آئے ہیں وہ انسانیت کی بنیاد پر ہے۔ حضور کو رحمت للعالمین کا لقب دیا گیا ہے کہ انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کے مددگار ہیں، محنت کش طبقے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوصلہ افزائی کرتے ہیں، ان کا حق دلانے کے لیے تشریف لائیں، ظالم کے خلاف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے تربیت یافتہ، حضور کے جانشین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران اور خلیفہ بنتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یاد رکھو میں حکمران بنا ہوں، لیکن میرے نزدیک تمہارا کمزور طاقتور ہے، اس کا میں مددگار ہوں، اس کی حکومت سپورٹ کرے گی، اور تمہارا طاقتور جو ظلم کرے گا وہ میرے نزدیک کمزور ہے، میں اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوں گا۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دے رہی ہیں کہ مظلوموں کی مدد کرنی ہے، معاشرے سے ظلم کو ختم کرنا ہے، کمزوروں کا سہارا اور آسرا بننا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو ہمارے ہاں مالی غبن موجود ہے، بددیانتی اور دھوکہ اور فراڈ موجود ہے، حضور کے دور میں زیادہ سے زیادہ جو اس وقت مشرکین کے ہاں مالی خرابیاں موجود تھی ان میں سے ایک جوا تھا، ایک قرضہ سود پر دینا تھا کہ لوگ قرضہ دیتے تھے اور اس پر کچھ نہ کچھ پرافٹ چاہتے تھے، وہ زیادہ سے زیادہ یہی کرتے تھے۔ تو حضور نے ان کو حرام قرار دے دیا کہ بغیر محنت کے کسی کا مال لینا، بغیر دوسرے کے ساتھ تعاون کیے، ہوتا یہ ہے دین میں تو یہ تعلیم دی، حضور نے یہ تعلیم دی ہے کہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرو، تعاون کرو۔ جو تجارت میں بھی تبادلہ مال ہوتا ہے تو ایک آدمی اپنی محنت کے ذریعے سے دوسرے کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے تو دوسرا اپنی محنت سے اس کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے، تعاون باہمی ہوتا ہے۔ لیکن سود میں تعاون باہمی نہیں ہوتا، ایک آدمی دوسری کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کی مجبوری کو غلط استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ اس دور میں زیادہ سے زیادہ یہی تھا، لیکن آج تو اس سے بھی بدترین صورتیں موجود ہیں، اور افسوس یہ ہے کہ ان کو الٹا جائز ہونے کا حق دے دیا گیا۔ آپ دیکھ لیں ہر شعبے میں ایک کسان جو بیچارہ محنت کر کے بڑی محنت کے ساتھ کوئی پیداوار حاصل کرتا ہے، اب اس نے سرمایہ دار کی مطلوبہ رقم دے کر کھاد حاصل کیا، پیٹرول لیا، سارے خرچے اس نے بیج لیے، سارے خرچے اور محنت کر کے 6 مہینے سال ایک پیداوار حاصل کی، لیکن اس پیداوار کا ریٹ مقرر کرنے کا اس کا حق نہیں ہے۔ ریٹ وہ نہیں لگائے گا، ریٹ کون لگائے گا؟ سرمایہ دار لگائے گا۔ گنا سال بھر محنت کر کے ایک کاشت حاصل کرتا ہے، لیکن اس کا ریٹ کون لگاتا ہے؟ مل مافیا لگاتا ہے۔
اب وہ بیچارے اس سال کی محنت اس کا اندازہ لگایا جائے، جو اس نے محنت کی اس کی قیمت مقرر کی جائے، اس کا معاوضہ مقرر کیا جائے، جو اس نے پیسہ خرچ کیا ہے وہ مقرر کیا جائے، نہ اس نے رات دیکھی نہ دن دیکھا، اپنی بھوک پیاس برداشت کی، لیکن اس سے گنا اونے پونے داموں خرید لیا جاتا ہے۔ اب وہی شوگر مافیا جب اس نے گنا خرید لیا تو اب اسی چیز کو وہ لاکھوں کروڑوں اربوں میں بیچتا ہے، اور دنوں میں وہ مالدار بن جاتا ہے، ایک مل سے دوسری، دوسرے سے تیسری، تیسری سے چوتھی، اور عوام کا وہ اس قدر استحصال کرتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ دولت مند بن کر سرمایہ بیرون ممالک منتقل کرتا ہے۔ اب یہ کیا غبن نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے؟ جو محنت کرنے والا ہے اس کو تو معاوضہ ہی نہیں مل رہا، اور دوسرا بدماشی کر کے دولت پہ دولت کمائی جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں کہ کسی کی محنت کا غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے، اس کا پورا معاوضہ اس کو ملنا چاہیے۔ آج ایک لینڈ مافیا آپ کے ہاں پیدا ہو چکا ہے، زمین کو اونے پونے داموں لے کر لاکھوں کی، وہ جو اس نے چند ایک ایکڑ اس نے چند لاکھ میں لیا، اب اس کی پلاٹنگ کر کے وہ لاکھوں میں بیچ کر کھربوں اربوں روپے کماتا ہے۔ اور پھر کیا ہے، کوئی چیز وجود میں بھی نہیں ہوتی۔ مثلاً اب اس نے چند ایکڑ خریدے، فائلیں بنا دی، اب 1000 اگر فائل جتنی زمین اس نے پلاٹ بنائے، 1000 پلاٹ ہیں تو وہ 10,000 فائلیں بنا کر بیچ دے گا۔ زمین ہے ہی کوئی نہیں، لیکن 10,000 فائلیں بیچی جا رہی ہیں، لوگوں سے استحصال کر کے پیسہ جو ہے وہ ان سے خریدا جا رہا ہے، پھر اسی پیسے کو آگے انویسٹ کر کے مزید دولت کمائی جا رہی ہے، اور پھر اس کو جائز قرار دیا جا رہا ہے کہ یہ جائز ہے۔ اس طریقے سے یہ جو استحصال معاشرے میں اس کی بے شمار صورتیں ہیں، یہ ایک دو مثال کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں، وگرنہ ہمارے معاشرے میں تجارت میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے 1 روپے کی، لیکن عوام تک جب اس کو پہنچایا جاتا ہے 100 روپے اس کا پرافٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہ 100 روپے پرافٹ کس چیز کا؟ یہ سود نہیں، یہ حرام نہیں ہے، یہ غبن فاحش نہیں ہے۔ اگر 1 روپے کی چیز تیار ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ خرچہ ڈال کے تم 2 روپے کی دوسرے تک پہنچاؤ، لیکن درمیان کا مافیا اس میں کس قدر دھوکہ دیتا ہے کہ ایک کی چیز اس پر ہزاروں، سود میں تو زیادہ سے زیادہ 2%، کوئی 5%، کوئی 7%، 10% لیتا ہے، تو یا تو سینکڑوں % لیا جا رہا ہے۔ یہ غبن فاحش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر منافی ہے، جس پر ہمارے معاشرے کی بنیاد قائم ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جب تک ہم اپنے معاشرے میں قائم نہ کریں، اوپر سے نیچے تک تمام کا تمام طبقہ اس کی پابندی نہ کرے، اس وقت تک یاد رکھو اس معاشرے میں حضور کی پیروی کرنے کا کوئی مطلب نہیں، یا حضور کی محبت کے دم بھرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضور کی تعلیمات کو تو اختیار نہیں کیا جا رہا۔ ایسے ہی لوگ وہ سرمایہ دار جو لوٹ کسوٹ کرتے ہیں، دولت بیجا لوگوں سے غلط طریقوں سے ہتھیار لیتے ہیں، وہ جب یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا وہ محفل میلاد بھی قائم کریں گے، دیگے بھی تقسیم کریں گے، وہ بہت زیادہ روپیہ خرچ بھی کر دیں گے، اور عاشق رسول بھی بن جائیں گے، ہم ان کو داد بھی دیں گے۔ تو یہ دو رنگی کاہے کی ہے؟ میرے عزیز دوستو، دین اسلام انسان کو وہ مکمل حضور کی اتباع کی دعوت دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے کہ اپنی ساری زندگی میں، تجارت میں، معاملات میں، اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی سیاست حکمرانی میں، اپنی ذاتی اور نجی زندگی میں جب تک حضور کی اتباع اور اطاعت نہیں کرو گے تو محبت کی کوئی بات نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد احبنی، جو میری اطاعت کرے گا وہی مجھ سے محبت کرے گا، جو میری اطاعت نہیں کرتا اس کو مجھ سے کوئی محبت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا در حقیقت یہ بنتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو، حضور کی شریعت کو اپنائیں اور اختیار کریں، اس کے مطابق اپنی عملی زندگی ڈھالیں، اور اگر اس کے خلاف معاشرے میں کوئی صورتحال موجود ہے تو کم از کم یہ اپنا دینی فریضہ سمجھ کر اس کے خلاف اپنی عملی جد و جہد کریں۔ جیسے کہ
غزوہ احد میں صحابہ کرام کو کہا گیا کیا حضور دنیا سے تشریف لے جائیں تو تب تم حضور کے اس مشن کو چھوڑ دو گے اور بیٹھ جاؤ گے؟ انقلبتم، الٹے واپس ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لائے ہوئے دین کو دنیا میں قائم کرنے، غالب کرنے، اس کے مطابق عمل کرنے کے حوالے سے کوتاہی برتی تو وہ اپنا نقصان خود ہی کرے گا، نہ تو حضور کا کوئی نقصان کرے گا، نہ ہی اللہ کا کوئی نقصان کرے گا۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ تو میرے عزیز دوستو، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تقاضا کرتی ہے حضور کے اسوے کو اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اختیار کرنے کی۔ اللہ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم عملی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امتی بنیں، حضور کو ماننے والا بنیں، حضور کی اتباع کرنے والا بنیں۔ اسی کے نتیجے میں کامیابی ہے دنیا و آخرت کی۔ وما علینا۔